بچے 95% مارکس تو لے لیتے ہیں لیکن سائنسدان نہیں بن رہے, یہ کیا بڑی وجہ ہے؟ یہ کوشچن ہمیشہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا, لیکن میں نے بھی کہا نا, یہ اصل میں جس فیلڈ میں جو بندے ہوتے ہیں اس کو ایکسپیرینس ہوتی ہے, تو وہ اصل میں یہ وہ بندے پوچھتے جس کو جو گاؤں میں رہتے یا ویسے ایون شہر میں بھی رہتے لیکن جس کو ایجوکیشن کا پتہ ہی نہ ہو. یہ بات کیوں مشہور ہے کہ فارس صاحب نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں یا وہ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا ان کا کوئی پلان ہے, ایسی کوئی ہے بات؟ نہ آپ چاہتے کہ میں جو یہ رات ہے نا یہ آپ کے اسٹوڈیو میں گزاروں, تو اس کا جواب تھوڑا سا مشکل ہے نا. تو نہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی بیوی جو پہلی شادی جو ہے اس سے بھی پریشان ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا. ویسے بھی سوشل میڈیا پہ آپ بابر اعظم اور ایک سیاسی جماعت کے بارے سے بہت مشہور ہیں, تو یہ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ تو یہ تو اب بابر کو لوگوں نے, بابر سے مسئلہ نہیں ہے, بابر کے کنگ سے مسئلہ ہے کہ اس کو لوگوں نے کنگ بنائے ہوئے, حالانکہ اسے بہت اچھے اچھے پلیئر ہیں, گزرے بھی ہے اور اب بھی ہے, اور ویسے انڈیا کا جو نارمل پلیئر ہے نا وہ بھی اس سے بہتر کھیلتا ہے. اور اس طرح سیاسی پارٹی کے ایک ہے جس کو لوگ کنگ بولتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کنگ کس حساب سے, اس میں تو یہ بھی کمی ہے وہ بھی کمی ہے جتنی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں راجہ ظہیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف یوتھ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کے پی کے کی ایجوکیشن سیکٹر میں ایک جانی پہچانی شخصیت جن کا نام ہے انور فارس, جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. انور فارس صاحب, آپ کو میں اپنے فورم پہ ویلکم کرتا ہوں اور اسی کے ساتھ میں جاننا چاہتا ہوں کہ انور فارس کیسے ایک استاد بن گئے. ظہیر صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ بلایا. وائس آف یوتھ بہت زبردست ایک انیشیٹو آپ نے لی ہے, اور یہ اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بہت بڑی ایک زبردست پلیٹ فارم ہے کہ وہ آئے اور اس میں جو بورڈنس کی کمی ہے وہ اس کو دور کر سکتے ہیں, وہ ادھر آ کے اپنی جو بھی اس کی ہے وہ پیش کر سکتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم سے. جی بہت شکریہ فارس صاحب. آپ نے ایک سوال کیا کہ میں کیسے ٹیچنگ میں, تو میری جو ایجوکیشن ہے وہ انجینئرنگ ہے. انجینئرنگ میں اب میری ایم ایس میں ریسرچ جاری ہے. اصل میں نے میٹرک میں پوزیشن لیا تھا, 2nd پوزیشن. اچھا. تو وہاں سے مجھے ایک اسکول والے نے بلایا تھا کہ آپ ہمارے اسٹوڈنٹ کو بتائے کہ آپ نے پیپر کیسے کیے ہے کہ آپ کی پوزیشن آئی ہے. تو وہ اس وقت کاٹلنگ آکسفورڈ پبلک اسکول ایک اسکول ہے, اس نے مجھے بلایا تھا, میں گیا تھا اور وہاں پر میں نے پھر ایز اے ٹیچر ٹیچنگ شروع کی تھی میٹرک کی بنیاد پہ. تو اس کے بعد پھر جب بھی چھٹیاں ملتی تھی 2-3 مہینے میں ٹیچنگ کرتا تھا. تو یہی ایک شروعات تھی میری کہ میں ٹیچنگ میں آیا تھا. بعد میں انجینئرنگ کے بعد میری جاب ہو گئی تھی چراٹ سیمنٹ میں نے 3-4 مہینے جاب کی. اور میرے ایک بھائی ہے وہ بہت مشہور بھی ہے سوشل میڈیا پہ بھی, وہ بھی ٹیچر ہے فزکس کے, تنویر اختر صاحب. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اس فیلڈ میں آؤ گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ اس فیلڈ سے اس فیلڈ کے لیے زیادہ بہتر ہو. اچھا. ویسے فارس صاحب, ایک کامن سا کویشچن ہے کہ ہر والدین کا جو ایک خواب ہوتا ہے کہ میرا یہ بچہ اس فیلڈ میں جائے, یہ بن جائے, کوئی کہتے ہیں ڈاکٹر بنے, کوئی انجینئر بنے, کوئی سائنسدان بنے. تو آپ کے پیرنٹس کا کیا خیال تھا اور ان کی کیا خواہش تھی؟ میرے تو امی ہے وہ تو ہمیشہ چاہتے کہ میرے بچے بس مذہبی دیندار بنے. اور جو ابو تھے تو وہ ہمارے لیے ہم 5 بھائی ہیں, تو 5 بھائی کے لیے وہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر بنے. اچھا. تو وہ ہماری اور ہم 5 بھائی کی ایک خواہش تھی کہ ہم کرکٹر بنے. ہم کرکٹ سارا دن کھیلتے تھے 5, اور ہماری ایک ٹیم تھا 5 بھائی, تو ہم بس کسی اور کو ساتھ نہیں رکھتے تھے, کرکٹ کھیلتے تھے. لیکن وہ ہم ابو سے چھپ کے کھیلتے تھے اور ابو کی طرف سے کوئی سپورٹ, اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے وسائل بھی نہیں ہوتے. تو اس وجہ سے ہم نہیں آگے آئے, لیکن یہ ہے کہ ہماری اپنی خواہش تھی. پھر یہ میں نے خود انجینئرنگ چوز کی ہے. اچھا. اور آپ اس فیلڈ سے مطمئن ہیں اپنی ٹیچنگ میں پہلے ٹیچنگ میں خود نہیں آیا, لیکن اب جب اس میں اتنی ایکسپیرینس ہو گئی تو اب خوش ہوں کہ اچھی فیلڈ ہے, کرکٹ کے بعد یہ اچھی فیلڈ یہی ہے. اور فارس صاحب, 12 سالہ ایجوکیشن کیریئر میں جو آپ اس سیکٹر میں ایجوکیشن سیکٹر میں, تو اس کیریئر میں آپ کو کیا ایکسپیرینس ہے کہ جو ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے وہ کون سی آپ اڈاپٹ کرنا پسند کرتے ہیں, یا آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ کون سی میتھڈالوجی زیادہ اچھی ہے ٹیچنگ کی؟ یہ تو آپ نے بہت زبردست کویشچن پوچھا. شروع میں ایسا ہوتا تھا ہمارے وقت میں, حالانکہ ہم بھی اتنے
پیچھے جا کے 2002-2004 کی بات ہے کہ ہم 5th 6th کلاس میں اس میں ہوتے تھے. تو اس وقت ٹیچر ایک اس کی وے جو ہے نا وہ ٹیچنگ کی اور اب والی بہت مختلف ہے. اور ایون کچھ لوگ ایسے ہیں جو جس نے اس وقت پڑھائی پر ایجوکیشن کے فیلڈ میں نہیں ہے تو وہ اکثر بہت تنقید بھی کرتے. ایون میرے بھائی تھوڑے سوشل میڈیا پہ مشہور ہے, اس پہ ایون مجھ پہ بھی کچھ لوگ کر لیتے. تو آج کل جو بچوں کی ڈیمانڈ ہے وہ تھوڑا سا اس روایتی ٹیچر کی نہیں ہے. وہ چاہتے کہ ٹیچر ہمارے ساتھ فرینڈلی رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر ٹیچر فرینڈلی ہو تو وہ اس سے ہر قسم کا کویشچن پوچھ سکتے ہیں اور بغیر ہچکچاہٹ کے وہ پوچھ لیتے ہیں. تو یہ جو علم ہے یہ ہر بندے کو مطلب اس میں ہوتی ہے نا. اگر وہ کسی فیلڈ میں ہے, فزکس کا ہے, تو وہ سب کو پتہ ہے, اس کو فزکس آتی ہوگی. لیکن ٹیچنگ جو ہے نا اس کے لیے صرف علم کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ اصل چیز وہ ہے کہ آپ کس وے میں بچوں کو ڈیلیور کرتے ہیں اور بچے کس وے کو پسند کرتے. تو وہ اس میں بھی ایک بات ہے کہ یہ بھی جگہ جگہ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. مطلب ایبٹ آباد کے بچے اور مردان کے بچے, پشاور کے بچے وہ مختلف ہے. تو پشاور میں نے ٹیچنگ کی, ادھر میرا میتھڈ تھوڑا سا الگ تھا. اچھا. تو بہت زیادہ میں تھوڑا سا فرینڈلی اور گپ شپ. اور یہ دوسری بات ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کس کلاس کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. کیونکہ اب آپ 6, 7, 8 کے بچوں کو پڑھائیں اس میں زیادہ آپ نے پھر فری نہیں ہونا پڑتا, کیونکہ اس میں پھر بچے بہت فری ہو جاتے اور آپ کو پڑھانے بھی نہیں دیتے. ایسے ہی ہے. تو اچھا وے یہ ہے کہ آپ بچوں کو مطلب آپ جاتے ہو تو آپ کی ڈیلیور ہونے کا جو وے ہے وہ بیسٹ ہو. تو آپ کی کلاس میں ایسا نہ ہو کہ آپ 40 منٹ اور 44 منٹ بورڈ پہ لکھ کے اور یا پڑھا رہے ہو. آپ کی 5 یا 10 منٹ میں کچھ آپ کے اس فیلڈ کے اندر ایسے ایگزامپلز ہونے چاہیے جس میں بچے خوب ہنسے, زیادہ ہنسے, کم ہنسے, لیکن ہنسے. اور وہ ایگزامپل ایسے ہو کہ اس میں ایک سسپینس ہو کہ بچے آگے آگے اس میں سوچ رکھے کہ یار اس میں اب ہوگا کیا, ریسرچ کی طرف ایک تو پھر جا کے. اور اگر آپ ایک روایتی بک میں جو ہے وہی چیزیں ریڈ کر رہے ہو, یا وہ بچے آج کل وہ سین نہیں ہے. اور تھوڑا سا کم از کم گپ شپ لگانی پڑتی ہے. بچوں کو ایک ٹائم پہ ریپلائی دینی چاہیے. تھوڑی سی یہ بھی آپ نے خود میں بچوں کی عزت بہت ضروری ہے کہ آپ عزت کریں. تیسری بات یہ کہ بچوں کی ہر بات مانی جائے. مطلب یہ ہے کہ وہ پھر بچے سمجھتے ہیں کہ یار یہ ٹیچر خود کو مطلب اس طرح اسٹوڈنٹ کی عزت. جی ٹھیک ہے. تو فائز صاحب چونکہ آپ نے زیادہ تر ٹائم جو ہے ایبٹ آباد میں گزارا ہے یہاں پہ, تو کیا سمجھتے ہیں کہ ایبٹ آباد کا جو اسکولنگ سسٹم ہے کس حد تک بہتر ہے باقی جگہوں سے, یا باقی دوسری جگہوں پہ یا دوسرے اضلاع میں زیادہ بہتر ہے؟ میرے خیال سے تو یہاں پر اسکولنگ سسٹم جو ہے وہ ادھر بچوں کا رجحان صرف اس وجہ سے اکثر جو ایبٹ آباد سے باہر ہے کہ ادھر موسم ٹھیک ہے. باقی تو موسم بھی آج کل آپ کو پتہ ہے اس طرح نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جو اسکول مشہور ہے, کچھ میں تو نام نہیں لینا چاہتا, اس میں ایجوکیشن سسٹم اتنا مطلب مجھے پسند نہیں ہے نا. وہ بچوں کو بالکل کتابی کیڑے اور وہ جس کو ڈنگ کی ورک کہتے ہیں نا وہی کرواتے ہیں. پوزیشن لینے کے لیے پوزیشن اس کے 2 یا 3 آتے ہیں. باقی اس کے جو اسکول میں مطلب 1000 اسٹوڈنٹ ہے نا, تو اس میں سے 3 اسٹوڈنٹس کے پوزیشنز آ جاتی ہے. اس میں سے 100 بچوں کی اے گریڈ آ جاتی ہے. اس میں سے 50% فیل بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ ان کو شو کرتے جس کی پوزیشنز آتی ہے. اور وہ جو وہ اس کا جو بچوں کے ساتھ طریقہ کار ہے نا کچھ اسکولوں کا, وہ بچوں کے ساتھ وہ طریقہ کار نہیں جو بچوں کے ساتھ کی جاتی ہے. مطلب آپ نے ہمارے اسکول کے یہ شوز نہیں پہنے, بس آپ گیٹ سے باہر جاؤ, یا اس کے اکثر تذلیل بھی کرتا ہے, اکثر شوز اتار کے بھی. تو یہ آپ نے ہمارے اسکول کا رجسٹر اس کے اوپر یہ ہمارا اسکول کا ٹیگ نہیں ہے, تو یہ بس آپ نے کیا کیا. یا نوٹس ہے, یہ ہمارے اسکول کے نوٹس نہیں. حالانکہ میں خود ایجوکیشن فیلڈ میں ہوں, تو مجھے کچھ نوٹس ایسے ہے کہ وہ ادھر ایبٹ آباد سے نہیں ہے لیکن وہ بیسٹ ہے. لیکن میں ایون جس اسکول میں اکثر پڑھاتا ہوں تو میں نہیں اس کو سجیسٹ کر سکتا, کیونکہ اسکول والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ آپ نے وہی بتانا جو ہمارے اسکول کا ہے. تو یہ ادھر ایک کمزوری ہے. باقی جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن ہر جگہ ایک طرح, یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ پہ کہ اسٹوڈنٹ کتنا سنسیئر ہے اپنے اسٹڈی کے ساتھ. فارغ صاحب دیکھنے میں یہ بات ہے یہ کہ آج کل کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ روایتی جو طریقہ کار ہے تعلیم کا اس کو پسند نہیں کرتے. اس کی کیا بڑی وجہ ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ کہ جب ٹائم گزرتے ہیں نا تو ہر چیز میں اپ گریڈیشن آتی ہے. تو آج کل بچے جو ہے نا وہ سوشل میڈیا, ہمارے وقت میں ہم وہی پی ٹی وی تھا, آج کل سوشل میڈیا ہے, اور سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے یوٹیوب ہے, نیٹ ہے, تو 4G, ہمارے وقت میں تو 4G بھی نہیں ہوا کرتا ایسے ہی ہے. تو یہ بچوں نے باقی ملک کے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو بھی دیکھ لیا ہے,
اور جو وہ اچھے اچھے اسکولوں کے جو سسٹمز ہیں وہ بھی خود اس نے سرچ کی ہے. تو آپ کو پتہ ہے جو اچھے اسکول ہے اور باہر ملک میں اس میں یہ والی تعلیم نہیں ہوتی جس طرح ہمارے میں کہ بس آپ وہی کتابیں کھیلو. اس میں ایک سسٹم ہوتا ہے اور وہ اس میں بچوں کو سیر و تفریح بھی کیا جاتا ہے, اسپورٹس بھی ہوتی ہے, اس میں ٹیچر جو ہے گلے بھی ملتے ہیں. ایون ہمیں بھی اب یہ ہمیں ہاتھ ملانے کے لیے بھی ہر اسکول میں ہم جب جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں ہاتھ نہیں ملانا. تو یہ طریقہ کار بچوں جو ہے نا, میرے خیال سے یہ سوشل میڈیا کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ وہ روایتی اس کو پسند نہیں کرتے. فارغ صاحب, بڑا اہم سوال ہے کہ کو ایجوکیشن کو آپ کس حد تک ٹھیک سمجھتے ہیں؟ کو ایجوکیشن کو میں ایف ایس سی لیول تک ٹھیک نہیں سمجھتا کیونکہ بچے انمیچور ہوتے ہیں. جی. باقی ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں وسائل کی کمی ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ممکن نہیں ہوتا نا. اب مثال کے میڈیکل کالج میں جاتی ہے تو اس میں اگر مثال کے طور پہ 5 فیمیل یا 5 میل کی ایڈمیشن ہو جاتی ہے اور سپوز 50 سیٹس اور 45 لڑکیوں کی ہو جاتی ہے, تو وہ پھر الگ الگ پڑھانا ناممکن ہو جاتے ہیں نا. اس کے لیے الگ ٹیچر ارینج کرنا, الگ کلاس ارینج کرنا. تو میں یونیورسٹی لیول پہ ٹھیک سمجھتا ہوں کوئی ایجوکیشن کو, اور اسکول کالج لیول پہ ٹھیک نہیں سمجھتا. ٹھیک ہو گیا. لیکن دیکھیں فارغ صاحب جیسے ایک قابل ٹیچر, لائق, ذہین اور اچھا پڑھانے والے موجود ہیں, اس کے باوجود بچے 95% مارکس تو لے لیتے ہیں لیکن سائنسدان نہیں بن رہے. یہ کیا بڑی وجہ ہے؟ یہ کوشچن ہمیشہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں نا, لیکن میں نے بھی کہا نا یہ اصل میں جس فیلڈ میں جو بندے ہوتے ہیں اس کو ایکسپیرینس ہوتی ہے. تو وہ اصل میں یہ وہ بندے پوچھتے ہیں جس کو جو گاؤں میں رہتے ہیں یا ویسے ایون شہر میں بھی رہتے ہیں لیکن جس کو ایجوکیشن کا پتہ ہی نہ ہو. آپ کو پتہ ہے ان کو تھوڑا سرچنگ کرنی چاہیے. جو بندہ یہ بات کرتے کہ پاکستان سے کتنے لوگ پر ایئر, کتنے لوگ باہر ملک میں پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں, اور یہ اصل میں یہ پی ایچ ڈی کیا ہے, یہ کسی بھی چیز میں ریسرچ ہوتی ہے, اور یہ باہر ملک والوں کو پتہ ہوتی ہے کہ یہ اس چیز میں ریسرچ کر سکتے تبھی آپ کو بولا کہ آپ پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. حالانکہ وہ کوئی پاگل ہے آپ کو 10 لاکھ یا 5 لاکھ کی پر منتھ اسکالرشپ دیتی ہے. ایسے ہی ہے. تو یہ پاکستان اور انڈیا کے بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں جو باہر ملک میں کام کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ کی یہ لوگ ایک تو یہ چیز نہیں سمجھتے نا. مثال کے طور پہ وہ سمجھتے کہ ہر چیز بنی آپ نے کیا بنا دیا, لیکن یہ سپوز یہ پنکھا بنا ہے نا یا یہ, تو اس میں آپ نے اب اپگریڈیشن لے کے آنی ہوتی ہے. تو اب اے سی, اور اے سی بھی آپ دیکھو نا کم بجلی پہ چلتی ہے, خرچہ بھی کم آتے. تو یہ اپگریڈیشن کون کر رہا ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس نے کی, شاید ہی پاکستانی نے کی, اس میں پاکستانی نے. اور یہ بہت انڈیا کے بہت سارے ہیں پاکستان کے جو دن رات ریسرچ کر رہے. یہ فیس بک ہے, یہ پہلے کیسے تھا اب کیسا ہے نا. تو اس میں اپگریڈیشن آئی ہے. تو اپگریڈیشن کس نے کی ہے, تو یہ بھی ایک اب یہ سمجھتے کہ بس فیس بک کا ایک پہلا جس نے اسٹیپ رکھا تھا فیس بک, بس وہ اس کا اونر ہے. اس میں پھر بعد میں بہت سارے ایسے سائنسدان ہیں جنہیں, اور سائنسدان ہوتا کیا ہے جس کو سائنس کا پتہ ہو. جی ایسے ہی ہے. تو اب مطلب سائنسدان, تو اگر آپ کو سائنس کا پتہ ہے آپ بھی سائنسدان ہیں. جی ایک ٹائم میں دیکھیں کمپیوٹر ایک کمرے جیسا ہوتا تھا پروسیسر, آج وہ چپس کی صورت میں ہے بالکل, اور اس میں ہزاروں لوگوں کا پیچھے رول ہے. اور اس ہزاروں میں سے کچھ انڈیا کے بھی ہوں گے, کچھ پاکستان کے بھی ہوں گے, کچھ برازیل کے بھی ہوں گے, آل اوور دی ورلڈ کسی بھی کنٹری. جی اس طرح ہے. تو کیوں یہ ویسے غلط کنسپٹ, بہت سارے جو سائنسدان بنے اور بنتے بھی ہیں روزانہ کے روٹین پر, اور ہر ملک سے بندے. ہر یونیورسٹی میں آپ کو پی ایچ ڈی کی, جو ہر یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی ہوتی ہے, یہ ویسے تو آپ کو ڈگری نہیں ملتی, آپ نے مسٹ کسی نہ کسی میں ریسرچ کی ہوتی ہے. ابھی میں ریسرچ, ابھی میرا ریسرچ بھی اسٹارٹ ہے, تو میں کوئی ایسی آلریڈی بنی بنائی چیز میں مشین ہے اس میں کوئی میں نے نئی ایک ایسی چیز ڈالنی ہے جو. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انور فارغ کوئی نئی ایجاد کریں گے؟ ایجاد یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی آلریڈی بنی ہوئی چیز میں نئی کوئی اپگریڈیشن کر لیتے ہو. ماشاء اللہ جی, اللہ پاک آپ کی جو ہے وہ توفیقات میں اضافہ فرمائے, اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے. تو فارغ صاحب تھوڑا ایجوکیشن سے ہٹ کے ہم اگر بات کریں تو یہ بات کیوں مشہور ہے کہ فارغ صاحب نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں, یا وہ کرنے کا سوچ رہے ہیں, یا ان کا کوئی پلان ہے, ایسی کوئی ہے بات؟ نا آپ چاہتے کہ میں جو یہ رات ہے نا یہ آپ کے اسٹوڈیو میں گزاروں, تو اس کا جواب تھوڑا سا مشکل ہے نا. تو نہ تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ پہلی بیوی جو پہلی شادی جو ہے اس سے بھی پریشان ہوں, یہ نہیں کہہ سکتا. اور نہ یہ دوسری والے تو بالکل بات ہی نہیں کر سکتا, لیکن ویسے 2 نہیں کی ہیں, ایک ہی. چلے آفتہ ریکارڈ آپ مجھے بتا دیجیے گا. اچھا, ویسے فارغ صاحب اس کے علاوہ آپ کیا زیادہ تر شوق ہیں؟ جیسے آپ رباب بھی بجاتے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اور کرکٹ کا آپ نے بتایا, اسی طرح باقی کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہے لیکن آپ ٹائم نہیں دے پا رہے اس کو؟ مجھے
اصل میں سنگنگ بھی پسند ہے, لیکن سنگنگ تو ایک نیچرل بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے پلیٹ فارم تو میرے پاس نہیں ہے. لیکن میوزک سے سیکھنا چاہتا ہوں, میوزیشین. وہ صرف رباب نہیں, مطلب میں ہر انسٹرومنٹ کا, لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس رباب کو بھی اتنا ٹائم نہیں دیکھ پاتا. لیکن پھر بھی اتنی کوشش کرتا ہوں کہ بچوں کو, ہمارے فزکس میں ایک چیپٹر ہے وہ اسی کے حوالے سے ہے, ہارمونکس کے حوالے سے, تو اس حد تک میں نے سیکھ گیا کہ بچوں کو پریکٹیکلی سمجھا سکتا ہوں. اور کرکٹ تو پہلے کھیلتے تھا, اب ٹائم نہیں ہے تو اس وجہ سے, لیکن شوق ہے, اب بھی شوق ہے, جب بھی موقع ملے تو کھیلتا ہوں ماشاء اللہ. اور ویسے بھی سوشل میڈیا پہ آپ بابر اعظم اور ایک سیاسی جماعت کے بارے سے بہت مشہور ہیں, تو یہ کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ تو یہ بھی تو اصل وجہ یہ ہے کہ میں اکثر بچوں کو تنگ کرنے کے لیے, اور ایسا ہے نا کہ اگر مثال کے طور پہ 100 لوگ اور 95% ایک طرف ہے اور 5% دوسری طرف ہے, تو 95% کو اگر آپ سپورٹ کرو گے تو آپ کا پتہ ہی نہیں چلے گا. تو وہ تو سب سپورٹر ہے. تو میں پاکستان میں ہمیشہ جن کے فالوور زیادہ ہو نا یا سپورٹ زیادہ ہو, تو اس پہ پھر میں تنقید زیادہ کرتا ہوں. اور تنقید کی ایشو بھی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ مطلب آپ مثال کے طور پہ ایک قصاب ہے نا, اس پہ خون, کپڑے پہ خون ہے, تو کوئی یہ نہیں کہے گا کس کے کپڑوں پہ خون ہے. لیکن اگر ایک مطلب میں ایز اے ٹیچر ہوں یا کسی مسجد کا امام ہے اور اس کے کپڑوں پہ خون ہو, سب لوگ کہیں گے او یہ کیا ہوا تھا امام صاحب. تو تنقید ان پہ کی جاتی ہے جن کے سپورٹر زیادہ ہو یا جن سے لوگ بہت زیادہ متاثر ہو. تو اب بابر کو لوگوں نے, بابر سے مسئلہ نہیں ہے, بابر کے کنگ سے مسئلہ ہے کہ اس کو لوگوں نے کنگ بنائے ہوئے. حالانکہ اسے بہت اچھے اچھے پلیئر ہیں, گزرے بھی ہے اور اب بھی ہے, اور ویسے انڈیا کا جو نارمل پلیئر ہے نا وہ بھی اس سے بہتر کھیلتا ہے, اور یہ بھی بہتر ہے, یہ نہیں کہ اچھا پلیئر نہیں ہے, لیکن میرے خیال سے کنگ نہیں ہے. تو اگر کنگ لوگ بول رہے تو میں کہ تو پھر تنقید کے لیے بھی. فائز صاحب, اس پروگرام کے بعد تو آپ کے پھر مزید جو بابر اعظم کو کنگ سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تو مزید تنقید کریں گے. ہاں یہ تو ہے. اور اس طرح سیاسی پارٹی کے ایک ہے جس کو لوگ کنگ بولتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کنگ کس حساب سے, اس میں تو یہ بھی کمی ہے وہ بھی کمی ہے, جتنی کمی ہو میں بیان. یہ نہ ہو پھر آپ کو سوشل میڈیا اکاؤنٹ بھی اپنے بند کرنے پڑ جائیں. نہ, باقی اللہ اس چیز کا گواہ ہے کہ مجھے کوئی انٹرسٹ یا ذاتی اختلاف, اور مجھے کیا ہے, میرا اکثر اوقات اپنوں سے لوگوں کو ایک جیلسی ہوتی ہے کہ یہ میرے پھپھو کا بیٹا ہے, خالہ کا بیٹا ہے. میرا تو پھپھو خالہ کا بیٹا بھی نہیں کہ مجھے جیلسی ہوگی, ایک عام سا جنرل بندے, اور اگر جیلسی ہوتی پھر سب سے ہوتی. تو اصل وجہ یہ ہے کہ ایک تو مذاق بھی ہو جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, گپ شپ لگ جاتے. چلیں, بڑی اچھی بات ہے جی. خوش اخلاقی کے ساتھ ساتھ تھوڑا فن بھی لوگوں کو آپ میسر کرتے ہیں. تو ناظرین, انشاءاللہ انور فارغ صاحب کے ساتھ یہ ہماری سیریز اسی طرح پروگرامز کی چلتی رہے گی. تو ہم آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ آپ کس طرح ہمارے پروگرام کو کس حد تک کامیاب کرتے ہیں یا ہم کامیاب دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو آپ کے کامنٹس سے, لائک سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ انور فارغ کو اور وائس آف یوتھ کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں. ناظرین, آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک اور شیئر بھی کریں. انشاءاللہ وائس آف یوتھ کا یہ پلیٹ فارم یوتھ کی آواز بن کر ابھرے گا, اور یوتھ امپاورمنٹ کے لیے جو ہم نے کوشش کی ہے انشاءاللہ ہم اسے پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے. نیکسٹ ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.